بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آپ جانتے ہیں ہر انسان کا مزاج مختلف ہے اور ہر انسان کا مزاج اس کے تقوی کی وجہ سے بھی دوسروں سے نمایاں نظر آتا ہے، اور یہ مزاج کا مختلف ہونا یہ کوئی آج سے نہیں ہے۔ آپ پہلے لوگوں کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج اور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا مزاج اور ہے۔ ان پر جلال غالب تھا اور ان پر جمال غالب تھا۔ صحابہ کرام میں دیکھ لے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمال غالب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جلال غالب۔ اسی طرح آپ اولیاء کرام سلف صالحین کو دیکھ لیں۔ انسان کے جو مزاج ہے یہ ان کے تقوی کے اعتبار سے بھی اور ان کی طبیعت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ لال مسجد والے، ان کے پاس مفتی عبدالقوی صاحب آئے تو حضرت نے ان کو ڈانٹا، ان کو باہر نکال دیا۔ اس پہ کل سے کچھ لوگ بہت زیادہ واویلا کر رہے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کی دینی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وہ اینکر ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہر وقت علماء کی غلطیوں کو اچھالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کب کسی سے کوئی غلطی ہو اور اسے ہم اچھالیں۔ آپ دیکھ لیں کسی مسلک کے کسی بڑے سنجیدہ عالم یا مفتی نے تردید نہیں کی ہے، بلکہ آپ کو تائید مل جائے گی۔ آپ کے سامنے میں ایک تحریر پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ مفتی دارالعلوم دیوبند استاد الحدیث، انہوں نے کل لکھا ہے، اپنی ایک تحریر ہے ان کے بارے میں مشہور ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں مفتی عبدالقوی کے بارے میں، یہ شخص مجرد گناہ گار نہیں، یعنی یہ آدمی صرف خالی گناہ گار نہیں ہے بلکہ گناہ گار کے علاوہ اور بھی ان پر بہت سی چیزوں کا خدشہ ہے۔ یہ خدا کا باغی ہے، اس پر استخفاف کی دفعات عائد ہوتی ہیں۔ استخفاف کہتے ہیں شریعت کے کسی حکم کو ہلکا جاننا، اور آپ کو پتہ ہے شرع عقائد کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، والاستحلال کفر والاستخفاف کفر۔ کسی شریعت کے حرام حکم کو حلال جاننا جان بوجھ کے یہ بھی کفر ہے، اور ہلکا جاننا سنت کی اور شریعت کو، اسلام کے کسی بھی امر کو، یہ بھی کفر ہے۔ تو فرمایا ان پر استخفاف کا بھی ان پر دفعات عائد ہوتی ہیں۔ اس کو اہل معاصی کی مراعات نہیں دی جا سکتی، یعنی عام گناہ گار کو شریعت نے جو جھوٹ دی ہے اس کی جو پردہ پوشی فرمائی، اس کے لیے وہ معاملہ عام گناہ گاروں کی طرح اس کے ساتھ معاملہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بتایا کہ وہ تو عادی گناہ گار ہے، وہ عادی عاصی ہے۔ ایک عام گناہ گار ہوتا ہے، ایک عادی گناہ گار ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے، اور یہ فرق شریعت نے کیا ہے، کسی عام اور کسی بندے نے یا کسی مفتی نے نہیں کیا۔ کبائر کا جشن مناتا ہے، یعنی یہ گناہ کرتا ہے پر ان کا جشن مناتا ہے، گناہ بھی صغیرے نہیں، کبیرے گناہوں کا یہ جشن مناتا ہے، اعلان گناہ کرتا ہے۔ بخاری کی روایت، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری کی ساری امت معاف کر دی جائے گی، اعلان گناہ کرنے والا معاف نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، آپ قوم لوط کے بارے میں سنتے ہیں، قرآن نے ان کی غلطی کو بیان کیا اور ان کی سزا کو بھی بیان کیا۔ اچھا، آپ نے یہی سنا کہ قوم لوط کے اندر صرف ایک ہی غلطی اور خامی تھی کہ وہ لواطت کرتے تھے، بدفعلی کرتے، نہیں، اس کے ساتھ ایک اور جرم تھا، وہ بدفعلی کرتے تھے، پھر صبح کو اپنی محفل میں، مجلسوں میں، اپنے ہم نوا لوگوں میں بیٹھ کر اس اپنی غلطی کا ارتکاب کرتے، اعلان یہ سب کو بتاتے کل میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں اس کی بڑی مذمت ہے، لعنت ہے اس آدمی پر جو گناہ کرے تنہائی میں پھر خود آ کے بتائے کہ میں نے فلاں گناہ یوں کیا ہے۔ تو فرمایا یہ کبائر کا جشن مناتا ہے، محرمات کو سیلیبریٹ کرتا ہے، حرام کی وہ چیزوں کو بڑے خوشگوار موڈ میں ان کو کرتا ہے، اور اس پہ بالکل بھی اس پہ ایک ذرے برابر کی کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ خلوت کا فسق ذاتی معاملہ ہے، لائق کے صدر ہے، یعنی خلوت کے اندر کسی نے گناہ کیا اسے چھپایا جائے گا، وہ ذاتی معاملہ ہے۔ اور ایک کیا ہے، اعلان یا معصیت کو اس پر قیاس کرنا بے محل ہے۔ یہ جو لوگ اینکر، یہ وہ لوگ جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے، آپ کو پتہ ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو مفتی عبدالقوی کی حمایت کر رہے ہیں، نہیں، یہ کوئی سنجیدہ نہیں، یہ علماء سے محبت کر دے یا علماء کی حمایت کر دے، یہ کسی کی طرفداری نہیں کر رہے، یہ علماء سے بغض نکال رہے ہیں۔ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی بندہ ہو نا سنجیدہ ہو، جس کے اخلاق بھی لوگوں میں معروف ہو، جو علم شخصیت رکھتا ہو، علماء کی قدر کرتا ہو، پھر وہ بات کرے تو لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اخلاق کی بات نہیں کر رہے، یہ معاشرے کی بات بھی نہیں کر رہے، یہ تو یک طرفہ بات کر رہے ہیں، مولانا سے اپنا غصہ نکال رہے ہیں، علماء سے۔ آگے لکھا ہوا ہے، خطا ایک امر ہے جبکہ تمسخر، استہزاء اور تماشا بازی دوسرا امر ہے۔ خطا ہے، غلطی ہو جانا، یہ اور چیز ہے۔ اسلام کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، تماشے بازی کرنا، یہ اور چیز ہے۔ کبھی کہتا ہے میں نے شادی کی ہے، کبھی کہتا ہے میں نے نکاح کی ہے۔ نکاح اور شادی میں فرق کر کے یہ لوگوں کو جو ہے کہ پریشان کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں نکاح اور شادی میں فرق ہے، کوئی اور چیز ہے۔ اس نے مذہبی لاحقوں اور سابقوں کے ساتھ
آن لائن حرام کاریوں کے ذریعے شریعت کو بازیچہ بنایا ہے۔ لاہی کے کہتے ہیں اس کے ساتھ مفتی لگا، عالم لگا، ساری چیزیں لگی ہیں۔ وہ لوگ جب ہمیں تانا دیتے تھے مفتی عبدالقوی کا کہ مفتی ہے، عالم ہے، اور تمہارا مولوی دیکھو کیسے کام کر رہا ہے، آج وہی لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ پتہ چلا یہ کوئی معاشرے کے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ جب وہ غلط کاری کرتا تب بھی ہمیں تانا دیتے، اب اس کو ڈانٹا گیا تب بھی ہمیں تانا دے رہے ہیں، تو یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ مذہبی وہ لاہی کے لگے ہوئے ہیں، علماء کے القابات لگے ہوئے ہیں۔ آگے حضرت لکھتے ہیں اس کا قضیہ گناہ کا نہیں، تحریف، تلبیس، افتراء، ارتداد کا ہے۔ یعنی خالی گناہ کی بات ہو نا تو بندہ پردہ پوشی کرے، اس کے ساتھ رویہ اور ہوتا ہے۔ ایک بندہ تحریف کرے قرآن اور شریعت میں، تلبیس کرے، بدل کے مسئلے کو پیش کرے اور لوگوں کو جو ہے کہ پریشان کرے، لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے تلبیسی سے۔ کبھی کہتا نکاح کیا، کبھی کہتا نہیں میں نے نکاح نہیں شادی کی ہے، شادی تو میری ایک ہی نکاح میں نکاح کی ہے۔ یہ تلبیس ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، شکوک و شبہات میں ڈالنا۔ یہ تو بلکہ ارتداد کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ اس کو گولی مارنے کی تنبیہ 100% واجبی تھی۔ تو میرے دوستو بات سمجھیں، ایک عام گناہ گار ہوتا ہے، ایک اعلان گناہ گار ہوتا ہے، ایک غلطی سے گناہ کرنے والا ہوتا ہے، اپنے اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، ایک گناہ کر کے اس سے گناہ نہیں جانتا، اس کا معاملہ اور تمسخر اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے دین کی باتوں کا، یہ اور چیز ہے۔ اس لیے مفتی عبدالقوی کو سارے لوگ جانتے ہیں اس کا کیا کردار ہے۔ اور رہی بات مولانا عبدالعزیز صاحب کی، آپ کو پتہ ہے ان کے تقوی میں کوئی شک نہیں ہے، متقی پرہیزگار انسان ہے، عالم بعمل ہے، جلال پہ غالب ہے۔ طبیعت انسانوں کی مختلف ہو سکتی ہے، ایک عالم انتہائی نرم دل کا ہے، ایک عالم تھوڑا سا سخت طبیعت کا ہے۔ آپ اس پہ تو بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کا جو انہوں نے موقف رکھا وہ ٹھیک رکھا ہے۔ تو میرے دوستو یہ تو صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بات پہ کہہ دیا یا رسول اللہ میں ان کی گردن اٹھا دوں، آپ فرماتے ہیں ٹھہر جا۔ کتنی روایتیں حدیثیں موجود ہیں، بات پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ یہ دین کے خلاف بات کی، آپ کے خلاف بات کی، اس کی میں گردن اڑا دیتا ہوں، تو آپ انہیں روک دیا کرتے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ فرمایا عمر کے زبان اور دل پہ تو اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، اللہ آپ نے یہ فرمایا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اس بات کو سمجھیں، اس کو تماشا نہ بنائیں، آپ بڑوں کو دیکھیں۔